بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا انتہائی آسان طریقہ جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ سب کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حیض ہے کیا چیز۔ ہر مہینے عورت کو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ سے خون کا جاری ہونا یہ حیض کہلاتا ہے۔ عورتیں تو اس سے بخوبی واقف ہوں گی کہ مخصوص ایام کسے کہتے ہیں اور حیض کسے کہتے ہیں۔ کبھی عورتوں کے ایام بڑھ بھی جاتے ہیں اور کبھی گھٹ بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ہی مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، یا پھر کبھی وہ دور دراز مقامات پر گئے ہوتے ہیں، ملک سے یا شہر سے باہر گئے ہوتے ہیں، اور جب گھر لوٹتے ہیں تو بیوی کے اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ان دنوں ہم بستری نہیں کر پاتے، اور کسی کو لا علمی کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسی حالت میں ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ وہ باتیں جس کو اللہ پاک نے عمومی حالت میں جائز اور حلال رکھا ہے، لیکن کبھی وہی باتیں خاص چیزوں میں آ کر ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حج کے ایام میں ہم بستری کرنا حرام ہے، حالانکہ عمومی حالت میں جائز ہے، لیکن حج کے ایام میں ناجائز ہے۔ اسی طرح دین کے اتنے گہرے گہرے مسائل جو ہمیں جائز ناجائز، حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی میں تمیز دے سکیں، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے دین سے اس قدر لا تعلقی اختیار کر لی کہ ہمیں گہرے گہرے وہ مسائل جن کا ہمیں پتہ ہونا ضروری تھا، آج ہم ان سے ناواقف ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا نکاح، ہمارا ایمان سب خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ ایک ایمان والی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کا کوئی بھی کام درست نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہ ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے کون سی بات کہی ہے جس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، کم علمی ہے۔ لہٰذا دین کے اتنے موٹے موٹے مسائل کی پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز آ جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں حیض والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کشی رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں حائضہ عورت سے کناری کشی سے مراد جماع کرنے کی ممانعت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ حیض نجاست ہے، اس لیے ایام حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ رسول اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، جماع نہ کرو، باقی تمام معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشغول رہو۔ یہودیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب یہودی ہم کو اس طرح کے طعنے دیتے ہیں تو پھر ہم ایام حیض میں اپنی عورتوں سے جماع ہی کیوں نہ کر لیا کریں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ حضور ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ڈر کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔
اسی اثناء میں رسول اللہ کی خدمت میں دودھ کا عطیہ آیا۔ رسول اللہ نے ان کو بلا کر دودھ پلایا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ان سے ناراض نہیں ہوئے تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ حیض کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہر ماہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ سے خون کا جاری ہونا حیض کہلاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں صراحتاً ممنوع ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا صراحتاً ذکر ہے کہ جب تک تمہاری عورتیں اچھی طرح پاکی حاصل نہ کر لیں تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ پاکی حاصل نہ کر لیں اور ایسی پاکی کہ اس کے بعد کوئی خدشہ نہ ہو کہ اب ان کو دوبارہ حیض آئے گا، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہے جب تک کہ ان کا حیض مکمل طور پر منقطع نہ ہو جائے، یعنی ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم اس کے ایام کو پہلے دیکھیں گے کہ عادات عورتوں کی ہے کیا۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن یا 9 دن۔ جب ہم ایام پتہ ہوں گے کہ مخصوص ایام ہیں کتنے، عادت ہے کتنی، پھر اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے کہ اب جتنے دنوں میں اس کا حیض بند ہوا ہے۔ کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے ایام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا وہ اپنے ایام کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتی۔ تو اس کا بہترین اندازہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی انگریزی ماہ کا لے لیجئے یا اسلامی ماہ کا لے لیں۔ ہر مہینے کی آپ ایک تاریخ مقرر کر لیں اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اس تاریخ کے اعتبار سے حیض آیا ہے یا نہیں۔ پھر اس اعتبار سے 3 دن آیا ہے، 4 دن آیا ہے یا 5 دن آیا ہے۔ کیلنڈر میں آپ مارک کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جب تک آپ یہاں سے اندازہ نہیں کریں گی آپ کا یہ مسئلہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ انتہائی غلیظ کام ہے اور حرام کام ہے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غلیظ ترین قرار دیا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان حرام کام کو جان بوجھ کر کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس کو پتا تھا اور اس نے اس وقت بھی حالت حیض میں ہم بستری کی تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے اور اللہ پاک سے توبہ کرے، اور اگر کسی کو نہیں پتا تھا غیر دانستگی میں اس سے یہ کام سرزد ہو، حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے قربت کی یا عورت کے دبر میں دخول کیا یا کہن غیب دانی کے دعوے دار کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی سچا یقین کیا، تو اس تعلیم سے بری لا تعلق ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دین کے ایسے موٹے موٹے مسائل جو آپ کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے وہ آپ ضرور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔